اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بیفور وی اسٹارٹ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں الحمدللہ میرے خیال سے 3 یا 4 سیشنز ہوئے تھے، ہم نے بات کچھ نہ کچھ ہم نے جو ہے بات کمپلیٹ کر لی تھی۔ تو آئی ہیڈ اے پلان ٹو ٹاک اباؤٹ حضرت حمزہ، ان کے بارے میں بات کی جائے، بیکاز ہی از نون ایز دا لائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انپٹ دیں کہ آج ہم کن صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیٹ می جسٹ بلاک مائی شرٹ جی آئی تھنک یو گائز آلریڈی ریڈ اٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو الحمدللہ، یار مائی بیڈ۔ الحمدللہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ واٹ اے پرسنالٹی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فار موسٹ خلفائے راشدین جو ہیں ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی، چاروں خلفاؤں میں سے ہی از دا لاسٹ ون ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ ان سے پہلے جو پہلے کے خلفاء ہیں نا وہ اسلام ایکسیپٹ کر چکے تھے، آلرائٹ۔ اینڈ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام ایکسیپٹ کیا نا، اٹ لٹرلی چینج دا ورلڈ۔ ان کے اسلام لے کے آنے سے سبحان اللہ جو چینج آیا تھا مکہ میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں جو پورے حجاز میں، اور وہ پھیلتا چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اٹ واز فینومینل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نا جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا جبریل انا احب فلان فلان، کہ میں فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ اینڈ what جبریل ڈز از علیہ السلام، وہ جاتے ہیں فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب جو ہے تمام جو آسمان والے ہیں نا، تو سب سب پہ یہ آواز دے دی جاتی ہے کہ تم سب بھی جو ہے اس شخص سے محبت کرو۔ تو وہ سارے تمام فرشتے جتنے بھی مخلوقات اوپر ہیں وہ اس شخص سے محبت کرتی ہیں، اور اس طرح نیچے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے محبت، جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں نا، جو پائس پیپل متقین اور محسنین، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں بھی اس فلاں شخص کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ اٹس ویری کامن کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، ایک عجیب سی خوشی اور ایک یو فیل پراؤڈ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی ہے۔ اور ان کے نام دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا۔ فل نیم عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ، یہ ان کا نام تھا۔ اور ان کا ٹرائب کسی کو پتہ ہے کس ٹرائب سے تھے، کس قبیلے سے تھے؟ بنو عدی، ماشاء اللہ۔ بنو عدی یہ قریش کے سب ٹرائبز میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ قریش ان کے آپ کہہ لیں کہ بنو ہاشم، بنو مخزوم، بنو عدی، یہ سارے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا قبیلہ تھا؟ بنو تیم، ماشاء اللہ۔ یہ سارے جو ہیں سب ٹرائبز ہیں قریش کے۔ تو یہ بنو عدی سے تھے۔ اور ابھی میں نے ان کا نام جو آپ کے سامنے بولا ہے، عمر بن خطاب بن نفیل، نفیل سے کوئی ذہن میں کوئی چیز کلک کر رہی ہے؟ جو حنیفین کی جب ہم نے بات کی تھی شروع میں، حضرت زید بن عمر بن نفیل، میرے پاس سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے جو گرینڈ پیرنٹ تھے نا، گرینڈ فادر، وہ ایک ہی تھے، یعنی حضرت زید اور حضرت عمر کزنز تھے آپس میں، ٹھیک ہے، یہ آپس میں کزنز تھے۔ اور ناؤ ول کم ٹو ہز فزیکل اپیرنس۔ الحمدللہ، فزیکل اپیرنس، واٹ ڈز اٹ کم ٹو یور مائنڈ جب حضرت عمر کی بات ہوتی ہے؟ huge man, right? Hazrat Umar رضی اللہ عنہ, he was literally, physically he was very huge.
he was big and strong. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ یعنی جب یہ بندوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے نا، فار ایگزامپل اگر آپ کو بندوں کا مجمع نظر آ رہا ہے اور ان کے درمیان میں یعنی حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، تو یو وڈ فیل ایز اف کہ لوگ کھڑے ہیں اور حضرت عمر کسی یعنی گھوڑے پہ سوار ہیں اس وقت، حالانکہ ہی واز اسٹینڈنگ ہمسیلف ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ ان کی اتنی ہائٹ تھی اور ہی واز ویری اسٹرانگ اینڈ ہی ہیڈ اے ویری ڈیپ وائس کہ جب وہ بولتے تھے نا تو لوگوں کو آواز آتی تھی ان کی. اور ایک نریشن ہے، فنی نریشن ہے، ایک بار وہ باربر سے اپنی جو ہے بالوں کی کٹائی کروا رہے تھے، اور ظاہری بات ہے جو باربر ہوتا ہے وہ بڑا قریب ہوتا ہے نا، تو وہ بال کاٹ رہا ہوگا، تو انہوں نے نا تم نے کچھ اس کو بتایا ہوگا کہ یار بال ایسے ویسے کاٹو. when he started speaking، جب انہوں نے بولنا شروع کیا نا، his voice was so deep کہ وہ باربر ڈر کے نہ بھاگ گیا. تو یہ سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نا اس کی پرسنالٹی تھی. اور یہ بھی آتا ہے کہ بچے بھی حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے، ان کی جو پرسنالٹی تھی، جو ان کا کہتے ہیں نا ہیبہ تھا، ان کا ہیبت تھی، اور یعنی ڈر جایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو پرورش ہوئی تھی نا، اگر آپ اگر ہم مکہ آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں مکہ کو، اٹ واز ویری ہارش، یعنی موسم بہت ہارش ہوا کرتا تھا، اور راکی ماؤنٹینز، اور آپ کو ہر طرف ڈیزرٹ ہی، یعنی آپ کو سینڈ ہی سینڈ نظر آ رہی ہے، کوئی آپ کو یعنی ہائی بلڈنگز، ہائی رائز اسکائی اسکریپرز نہیں ہیں. تو ہی ہیڈ اے ویری رف ان کا جو براٹ اپ ہوا تھا نا بڑا رف تھا، رف اینڈ ٹف. تو ہی واز بیسیکلی ہی یوز ٹو ہرڈ شیپس اینڈ کیملز. ہی واز اے کیمل ہرڈر بیسیکلی، یعنی چرائے کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے اونٹ اور یعنی بکریاں وغیرہ. تو ایک آپ کو سٹوری میں بتاتا ہوں کہ سبحان اللہ بیک ان عمان کے بھی نا بارڈر میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ 3 ملک کے بارڈرز لگتے ہیں. عمان کا بارڈر ہے، یہاں پہ یمن کا بارڈر ہے، اور ان کے ٹاپ پہ نا سعودی عربیہ کا بارڈر ہے. تو آپ جا کے سرچ کیجئے گا اگر آپ کو نہیں پتہ. دیر از اے ویری ہارش ڈیزرٹ وچ از نون ایز دا ایمٹی کوارٹر. عربی میں کہتے ہیں رب الخالی. سنا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ دس از دی ہارشسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. اور اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ونس یو گیٹ ان یو ڈونٹ کم آؤٹ الائیو، کہ آپ جو ہے اٹس ویری ہارش. اور اسی پھر ریڈ بل نے اپنا کوئی وہاں پہ ایونٹ وغیرہ بھی کیا تھا جو ڈیزرٹ ریلیز وغیرہ ہوتی ہیں. تو بہرحال اور وہاں پہ جب میں گیا نا، وی ہیڈ اے پروجیکٹ دیر. اور سبحان اللہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جب آپ جاتے ہیں نا یہ سٹی لائف، اور یہ آپ کو یہ جو لائٹس والی یہ جو ہے زندگی سے نکل کے جب آپ ادھر جاتے ہیں اس ایریے میں، آئی واز سو شاکڈ. مجھے وہاں پہ جو بچے نظر آئے نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے 8-10 سال کے. دے ہیڈ لانگ ہیئرس، لمبے لمبے بال ان کے تھے، اور اتنی تپتی دھوپ میں انہوں نے کوئی جوتی نہیں پہنی ہوا کرتی تھی. اور میں آپ کو گارنٹی طور پہ بتاتا ہوں، مجھے بھی یاد ہے کہ سمر ویکیشنز میں نا 2-3 مہینے کی جب اسکول سے چھٹیاں ہوا کرتی تھی، تو ہم کسی عربک مدرسے میں نا قرآن مجید اور تھوڑا سا دین سیکھنے کے لیے عربی مدرسے میں جایا کرتے تھے. اور وہاں پہ جو عربی بچے تھے، آپ امیجن کریں کہ 50 ڈگری 60 ڈگری سیلسیس چل رہا ہو، اور آپ فرش پہ یہ جو روڈ ہوتا ہے، جو ٹار روڈ ہوتا ہے بلیک، اس کے اوپر آپ جو ہے نا ایک میرے خیال سے ہارڈلی 5 سیکنڈس کے لیے آپ اپنے اوپر جو ہے فٹ رکھ سکیں گے اس کے اوپر. وہ بچے دبادب کھیل رہے ہیں، اور میں نے جب میں نے رکھا نا جو ہے اپنا فٹ رکھا اوپر 10-15 سیکنڈ رکھا ہوگا. اس کے بعد میں نے بولا نہیں یار نہیں کھیل سکتے. تو میں سائڈ پہ ہو گیا، اور میں جب گھر گیا نا تو مجھے واقعی چھالے نکل گئے تھے. تو میں نے دیکھا یار، میں نے بولا یار یہ سبحان اللہ کتنی ٹف قوم ہے. یہ تو میں شہروں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ ڈیزرٹ کی بات کریں نا، تو بچے کھیل رہے ہیں، اور دے ڈونٹ کیئر کہ کیا موسم ہے. اور وہاں پہ ہر گھر کے باہر نا انہوں نے ایک فینس لگائی ہوئی ہے. ہر گھر آنے میں کوئی نہ کوئی انہوں نے نا اونٹ رکھے ہوئے ہیں. کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 50 ہیں. تو جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ وہاں کا سردار ہے. تو سننے میں بات ہی آئی، وہ کہتے تھے جو وہاں پہ ینگ لڑکے تھے، یعنی میرے خیال سے ہارڈلی ٹین ایجر 18 سال کے، 20-25 سال کے، واٹ دے یوز ٹو ڈو از کہ وہ اونٹوں کو نا فار ایگزامپل اگر پورا ایک گروپ ہے اونٹوں کا، تقریباً لیٹ سے 20-25 یا 50 اونٹ ہیں،
تو ہوا یہ کرتا تھا کہ بس وہ اونٹوں نے پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل چلنا شروع کرنا ہے, تو وہ چلتے رہتے تھے, اور دس پرسن جو ان کو ہانک کے لے کے جا رہا ہے, بلکہ یہ کہ ہانک رہا ہے, وہ اونٹ اس کو لے کے جاتا ہے, یہ پیچھے پیچھے رہتا ہے, ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ گھوم پورے صحرا میں گھوم کے وہ یمن میں بھی چلے جاتے تھے, تو 2 ہفتے بعد وہ آتے تھے واپس گھر, اس جگہ میں آتے تھے. اب وہ جو لڑکا ہے وہ اپنا سامان ساتھ لے کے جاتا ہے. مجھے بتائیں کتنا سامان اس کے ساتھ ہوگا؟ اس نے کوئی جوتی نہیں پہنی ہوتی. آل ہی ہیز از اے اسٹک ہے, شاید ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کھجوریں ہوں یا کچھ پانی ہو, ایک آدھ جو ہے مٹکے میں یا جو بھی اس کے پاس پاؤچ ہوتا ہے. اور جہاں پہ اونٹ پڑاؤ ڈالتے ہیں نا, وہ بھی ادھر ہی سو جاتا ہے. اونٹ پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑا ہو کے ان کے ساتھ چلنے لگ پڑتا ہے. تو دس از دا کائنڈ آف لائف یو نو وین آئی سو, میں نے یقین کریں آئی تھاٹ کہ میں 1400 سال پیچھے آ گیا ہوں. تو سبحان اللہ, اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. تو پھر جب میں یہ حضرت عمر کی سٹوری پڑھ رہا تھا نا, تو سبحان اللہ اٹ گیوز یو یو نو اے پکچر کہ جب آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا کہ ماحول صاف ہے, کوئی جیسے اسکائی اسکریپرز نہیں ہیں اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے. all you do is for example اگر آپ اپنی بستی سے نکلے ہیں باہر, آپ کو صرف you know you see desert and desert that's it, آپ کو صحرا ہی صحرا نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیے جب آپ you know بیچ سائڈ میں بیٹھے ہیں, جب آپ کو صرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کسی اور ہی جگہ میں چلے جاتے ہیں, اور آپ کی نا امیجنیشن اور آپ کا جو سوچنے کا ایک لیول ہوتا ہے وہ کسی اور جو ہے پھر آپ یعنی سوچنے لگ جاتے ہیں. تو دس از دا کائنڈ آف یو نو لائف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی یوزڈ ٹو لیڈ. وہ ہی از رومنگ اراؤنڈ ود دا کیملز, اور وہ گھومتے جا رہے ہیں, اور جہاں پہ کیملز ان کے ہیں وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہوا کیا, ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ریلیٹ کرتی ہیں اسٹوری. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے, دے ور ویری ویک اپیرنٹلی, اور وہ نا ان کی کمریں بھی جھکی ہوئی تھی, اور وہ آ رہے تھے نا, گزر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ ہو آر دیز پیپل, یہ بندے کون ہیں, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ زہاد ہیں, یعنی یہ بڑے تقوی والے زاہد لوگ ہیں, اور یہ قراء ہیں, یعنی یہ قرآن پڑھتے ہیں, راتوں کو جاگ کے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں, قرآن پڑھا کرتے ہیں. دیٹ از دا ریزن دے آر ویری ویک, ان کو کھانا بھی نہیں ملتا, اس لیے یہ ایسے چل رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے بڑا زبردست جواب دیا, کہتے ہیں کہ لا تمیتوا علینا دیننا, کہ ڈو ناٹ کل آر ریلیجن, ہمارے دین کو مت مارو. کیوں کہ جو تم دین پریزنٹ کر رہے ہو نا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. اور پھر کہتی ہیں رحم اللہ عمر, اللہ تعالیٰ رحم کرے عمر پہ, لقد کان عمر سید القراء, کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ لیڈر تھے قراء میں, یعنی ہی یوزڈ ٹو ریسائٹ قرآن. وکان اذا مشى اسرع, اور جب وہ چلتے تھے نا ان کی چال بڑی تیز تھی, وہ یعنی ڈھیلا پن نہیں تھا ان کی چال میں. وَإِذَا تَكَلَّمَ أَسْمَعَ, اور جب وہ بولتے تھے تو ان کی بات سنی جاتی تھی. یعنی اگر فار ایگزامپل کبھی آپ گزرے ہو نا کسی جگہ سے, تو آپ کو کبھی کبھار نا کئی آوازیں ہوتی ہیں بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یار لیٹ می جسٹ لسن ٹو اٹ. تو ان کی آواز ایسی تھی کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز سنی جاتی تھی. وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ, کہ جب وہ مارتے تھے نا تو اٹ ریئلی ہرٹ, یو نو جب وہ کسی کو مارتے تھے نا تو واقعی تکلیف ہوتی تھی اگلے بندے کو. سو دس از دی یو نو انٹرپریٹیشن وچ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ڈیڈ. تو ان کی عمر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایئر آف برتھ کیا ہے؟ 570. آل رائٹ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی از 13 ایئرز ینگر دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بنی ان کی ایج؟ 583 ماشاء اللہ. اپروکسیمیٹلی 583 پلس مائنس از دا ایئر آف ہز, ان کی جو ہے ایج کا ایئر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ وہ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے, اپنے جو ہے انکل اینڈ آنٹس جو بھی ان کے تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی مدر ہیں, ان کی والدہ کا نام تھا حنطمہ بنت ہاشم بن المغیرہ, یعنی یہ حنطمہ ان کی والدہ کا نام تھا, اور یہ بنو مخزوم سے تھی. آلرائٹ, بنو مخزوم اٹ واز اے ویری پاورفل قریشی ٹرائب. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اور کون سی شخصیات ہیں, اور کون لوگ ہیں بنو مخزوم سے؟ ابو جہل,
ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، اس کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید وہ بھی بنو مخزوم سے تھے. تو بنو مخزوم اٹ واز اے ویری پاورفل ٹرائب. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بنو مخزوم یہ دس واز ون آف دا آپ یہ کہہ لیں کہ چیف ٹرائب کنسیڈر کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ جو کچھ ٹرائبس ہیں نا یہ ٹاپ پہ آتے تھے. تو ان کی نا آپس میں ٹسل چلا کرتی تھی. اسی لیے جو ابو جہل کا معاملہ ہے نا، ابو جہل کو بنو ہاشم سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کیا میسج دے رہے ہیں. وہ یہ کہا کرتا تھا، یہ آرگیومنٹ دیا کرتا تھا کہ ہم اور بنو ہاشم ہم ایک ساتھ ایک ہی لیول پہ چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر حجاج آتے ہیں، وہ جتنی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حاجیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اگر وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے ہیں تو ہم بھی حاجیوں کو پلایا کرتے ہیں. تو ان کا اور ہمارا پلڑا برابر جا رہا ہے. اب جب کہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، now you all have to follow me، یہ ہم سے بات ہضم نہیں ہوتی، we cannot do that. تو وہ صرف ایروگنس کی وجہ سے اسلام نہیں لے کے آیا تھا. so this was his arrogance. تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی بنو مخزوم سے تھی، لہٰذا ان کا ریلیشن تھا ابو جہل کے ساتھ بھی، یعنی ان کی میرے خیال سے خالہ کی بیٹی تھی یا کیا تھا. تو ابو جہل ریلیٹیو تھے ان کی والدہ کے. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ریلیشن بلڈ ہوتا ہے بنو مخزوم سے، یعنی ابو جہل عمر رضی اللہ عنہ کے بھی جو ہے انکل تھے، ان کے ریلیٹیو تھے. اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے فادر الخطاب ان کا نام ہے. اور جب بھی آپ کو الخطاب کا نام سامنے آئے گا نا، ہی واز اگر ان کو یعنی بریف کیا جائے نا ایک لفظ سے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہی واز ویری ہارش، بہت ہارش تھے. اور بہت آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت عمر خود بتاتے ہیں، اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی میرے والد نے بہت ٹائٹ کر کے رکھا ہوا کرتا تھا، اور مجھے جب بھیجتے تھے کہ جاؤ یہ بکریاں چراؤ اور جا کے جو ہے اونٹ لے کے جاؤ، تو اگر تو میں صبح سے لے کر شام تک جب میں تھک جاتا تھا نا تو مجھے پھر مارتے تھے، پیٹتے تھے کہ اٹھ جاؤ اور جو ہے ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا، تم جا کے دوبارہ جو ہے کام پہ لگ جاؤ. اور اگر میں غلطی سے کوئی غلط کام کر لیتا، کوئی مسٹیک کر لیتا، تو بس مجھے اتنا مارتے کہ بس جو ہے نا میرا جو ہے حشر کر دیتے تھے. سو دس از دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ الخطاب ہیڈ ایون ود ہز چائلڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں جو سم فادرز آر ویری ہارش ود دیئر چلڈرن، تو یہ ان کا معاملہ تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے حضرت زید بن عمر بن نفیل کی بات کی تھی تو ان کو بھی کوئی شخص مارا کرتا تھا. کون تھا وہ الخطاب ہی تھے. یہ وہ ان کے الخطاب یہی تھے جو ہے وہ زید کو بھی مارا کرتے تھے کہ تم کیوں ہمارے بتوں کو چھوڑ کے تم جو ہے جس کام کے پیچھے لگ گئے ہو، تم یعنی تم کہتے ہو کہ تمہیں یو آر لوکنگ فار سم ٹروتھ، اور تم سچائی کی طرف جا رہے ہو. اور وہ نہ زید کی جب بات آتی انہوں نے نہ کبھی شرک کیا تھا اور نہ ہی کبھی جو ہے جو آستانوں میں اور جو وہاں پہ جو ذبح ہوا کرتے تھے جانور، کبھی انہوں نے وہ بھی نہیں کھایا تھا. تو اس وجہ سے خطاب جو ہے ان پر بھی بڑا ظلم ڈھایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی واز اے ہارڈ کور آئیڈل ورشپر، بت پرستی میں جو ہے بہت آگے نکل چکے تھے. اور اپنے بیٹے کو یعنی حضرت عمر کو بھی جو ہے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ لگایا کرتے تھے کہ جو ہے یہی ہمارے خدا ہیں اور یہ ہمارے مشکل کشا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی واز ہمسیلف، ان کے اندر نا بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ ہی واز ہمسیلف ویری ٹف. اور اسلام کی جب بات آتی، جب وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا تو وہ بڑے شدید تھے اسلام میں. شدید ان اے سینس کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی پامالی ہوا کرتی تھی نا، وہ بالکل بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے. آلرائٹ. لیکن جب ادھر یہ بھی جب اب ہم نے ان کی فادر کی جب بات کی الخطاب کی، تو اب دیکھیں عموماً ہوتا کیا ہے کہ دا چلڈرن ہو آر ابیوزڈ، فار ایگزامپل جب ان کو پیرنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو مار رہے ہیں وغیرہ، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کی جو ایٹریبیوٹس ہیں نا وہ خود ان میں آ جاتی ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا نا،
تو انہوں نے بالکل جو ہے اپنی عادتیں ان کی جو ہے چینج ہوئی تھی. اور کچھ میں واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 1-2 واقعات, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹرانسفارم کیا تھا. ایک بار کیا ہوا کہ جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو آل آف اے سڈن واٹ ہیپن کہ اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی مدینہ میں, حالانکہ وہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا. تو یعنی پرسیپشن ہی آئی مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلاوا آ رہا ہے, کہ کوئی شاید ہو سکتا ہے جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے, یا کوئی ہو سکتا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں لوگ. تو اسی لیے اذان ایک طریقہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, بلانے کا. تو عبد الرحمن بن عوف اس نریشن کو نریٹ کرتے ہیں. تو عبد الرحمن نے نا لوگوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اور سب مسجد میں آ گئے. مسجد میں آ گئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں, اور ہی اسٹارٹس گیونگ لیکچر. اور لیکچر کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں, ایک وقت تھا میرے پاس جوتے نہیں تھے پہننے کے لیے, آئی واز بیئر فوٹڈ, اور میں اپنے گھر والوں کے, اپنے رشتہ داروں کے اونٹ چرایا کرتا تھا, اور یعنی بنو مخزوم کے. اور جس کی وجہ سے میں صبح سے لے کر شام تک جب میں محنت کیا کرتا تھا نا, تو مجھے اتنی کھجوریں مل جایا کرتی تھی کہ میرا اس دن کا گزارا ہو جایا کرتا تھا. تو دس از واٹ آئی یوز ٹو ڈو. اچھا, یہ بات کرتے ہیں اور ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں. اب نیچے اتر آتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف ہی سرپرائزڈ, بولتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا سب کو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے نا دل میں خیال آیا, اے عمر تو امیر المؤمنین ہے, یو آر دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا مسلم امہ. اب تو جو زبان سے نکالے گا لوگ تیری بات کو ایکسیپٹ کریں گے, اور یو ہیو آرمیز, اور تیری سلطنت کہاں سے کہاں پھیل گئی ہے. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیچ مائی سیلف اے لیسن کہ عمر تیری حیثیت ہے کیا. سبحان اللہ, دس از ہاؤ ہمبل ہی واز. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ خود ہی جو اپنے آپ کو جو ہے نا, لائک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب ہم نے بات کی تھی نا, کئی لوگ ہوتے ہیں دے آر سیلف موٹیویٹڈ, ٹھیک ہے, وہ خود اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں, وہ خود اپنی نا ریفلیکشن جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ میں کیا تھا اور میں کیا ہوں, اور میرا فیوچر کیا ہوگا. سو دس از ہاؤ عمر رضی اللہ عنہ یوز ٹو ٹریٹ ہمسیلف. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے, ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ باقی صحابی بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسٹیچر کیسا ہے, یعنی ہی از اسٹرانگ, ہی از ٹال. اور دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون وہ گزر رہی ہے, ہر نیم از خولہ بنت ثعلبہ. کوئی جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ خولہ بن ثعلبہ, میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. شی از این ایلڈرلی وومن, اور جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے نا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو پکارتی ہیں یا عمیر, عمیر کر کے پکارتی ہیں. حالانکہ عمیر واز دا نک نیم آف عمر جب وہ چھوٹے تھے, اور عمر کا آپ یہ کہہ لیں کہ عمر کا جو اسمالر ورژن ہے نا عمیر ہے, تو لوگ ان کو پیار سے عمیر کہا کرتے تھے. تو حضرت خولہ نے ان کو ایڈریس کیا عمیر کے نام سے, یہ کہنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ اے عمر, میں تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تمہیں لوگ عمیر کر کے پکارا کرتے تھے, اور میں تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تم عکاظ کے میلے میں تم غلاموں کو ہاں کے لے کے جایا کرتے تھے, تمہارے پاس جوتے نہیں ہوا کرتے تھے پہننے کے لیے, اور یعنی تم صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ کمر توڑ محنت کیا کرتے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پریولیج دے دی ہے نا, یعنی تم امت مسلمہ کے خلیفہ ہو, تم بھول مت جانا اگر تم نے عدل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پکڑ بڑی سخت ہوگی. اور نہ وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں, اور عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی, ان کا چہرہ نیچے ہے اور ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ صحابہ کرام جو ہے سائڈ میں ہو کے بولتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, ہو از دس لیڈی, آپ کو یعنی وہ یعنی باتیں بتائی جا رہی ہیں, آپ کے اگینسٹ باتیں کرتے جا رہی ہیں, ہمیں بتائیں, ان کو چپ کراتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چپ کرایا, کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کی بات کیوں نہ سنوں کہ جس خاتون کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر سن لی تھی. یہ وہ خاتون ہے کہ جن کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا آیات ریویل کر دی تھی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ,
کہ ان کے خامن نے نا ایکچولی اظہار کر لیا تھا کہ میں اب جو ہے تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، تم ابھی میری بیوی نہیں ہو. تو یہ پھر آئی تھی کمپلین کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آیت کیا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے نبی یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے شکایت اس خاتون کی جو تمہارے پاس آئی ہے. تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کی بات کیوں نہ سنوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اس خاتون کی بات سنوں. سو دس از ہاؤ ہز ایٹیٹیوڈ واز. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتہ ہو، اوتھینٹک نریشن ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر وہ کچھ عرصے تک کے لیے نا ہی واز اے شیپرڈ، کہ وہ بکریاں یا اونٹ چرایا کرتے تھے. اور علماء اس چیز کو بڑے زبردست انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا، چرواہا، وہ نا اپنا جو اس کا فلاک ہوتا ہے نا، ہی از ویری کیئرنگ فار ہز فلاک، ان کا خیال رکھتا ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ جہاں پہ وہ جو اونٹ اٹھتے تھے وہ بھی اٹھ جایا کرتا تھا بندہ، جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے، اور جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہ بھی جو ہے وہاں پہ آرام کیا کرتا تھا. ہی از ویری ویری کیئرنگ. اور اگر باہر سے کوئی خطرہ آتا ہے، کوئی بھیڑیا کھانے کے لیے آتا ہے یا کوئی نقصان جو ہے پہنچانے کے لیے آتا ہے فلاک کو، تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہی از دا پروٹیکٹر بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ نا اپنے انبیاء کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہیئر عمر رضی اللہ عنہ، آپ یہ کہہ لیں کہ ہی واز آلسو ایکسپیرینسنگ دیٹ، جو ہے اس ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بیفور اسلام وہ کیا کرتے تھے، ہی یوز ٹو ریسل. اور آپ یہ کہہ لیں کہ سوئمنگ میں، ہارس رائڈنگ میں، اور جو ہے ریسلنگ میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہی واز آن دا ٹاپ. اور سو مچ سو کہ ان کا یعنی آمدنی کا ذریعہ بھی یہی تھا کہ جب میلے لگا کرتے تھے نا، میلہ لگا کرتا تھا فیسٹیول، تو وہاں پہ نا ریسلنگ کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو والنٹیئر ان دیٹ. اور عمر رضی اللہ عنہ کا یعنی ریکارڈ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی لڑائی نہیں ہارے، ہمیشہ جیتے تھے. تو ہی یوز ٹو ارن منی لائک دیٹ. اس طرح جو ہے وہ پیسے کمایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی واز ون آف دا ویری فیو پیپل ہو کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ. وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور شاعری کا بھی بڑا شوق تھا. اور شاعری کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کا مزاج تھا کہ وہ باتیں بھی عموماً ایک دوسرے کے ساتھ، فار ایگزامپل لیٹ سے اگر کوئی خوشی کا لمحہ ہوتا یا کوئی غم کا لمحہ ہوتا، چاہے وہ جنگ ہے یا کوئی اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ شاعری میں بات کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ شاعری کے بھی، پوئٹری کے بھی کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے. اور مثال کے طور پہ دو شاعر ہیں، وہ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو ون پوئٹ ول آؤٹ ڈو دی ادر پوئٹ، یعنی وہ ایسی پوئٹری کرتا تھا کہ دوسرے جو ہے شاعر کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس کو انعام دیا جاتا تھا. سو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو کمپیٹ ان دا پوئٹری ایون. اور اس میں بھی جو ان کو جو ہے وہ پیسے ملا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابن الجوزی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو سارے قریش کے جو قبیلے تھے نا، جیسے بنو عدی ہیں، بنو مخزوم ہیں، بنو ہاشم وغیرہ، یہ حضرت عمر ایک حساب سے نا تمام قریش والوں کے لیے نا ایک اسپوکس پرسن کی حیثیت رکھتے تھے. یعنی کوئی بھی اگر باہر سے کوئی قبیلہ آتا ہے، کوئی لوگ آتے، تو یہ ان کے بہاف پہ جو ہے بات کیا کرتے تھے اور قریش کو پریز کیا کرتے تھے. اسی لیے تمام قریشی قبیلے ان کو بڑا جو ہے پریز کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر از اے ویری گڈ گائے، اور جو ہے یہ ہمارے پورے قریش کو جو ہے اکٹھا رکھنے والا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک یہ کہہ لیں کہ جنرل سی جو ہے ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی ہیں. اب ابو جہل میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ لیٹ اس سی دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. اور یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمر کا ذکر کیا ہے. یعنی جو کوالٹیز یا جو یعنی کوالٹیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، وہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے اندر بھی تھی. ہی واز ہمسیلف ہی واز ویری ٹال، اور اس کا بھی فزیکل اسٹیچر بہت جو ہے یعنی بڑا لمبا تھا. اور یہ ہے کہ ہی واز اے بگ اینڈ اسٹرانگ گائے. لیکن فرق یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہی واز ویری ایروگینٹ. وہ اسی لیے یعنی اس لیے اسلام نہیں لے کے آیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے.
ہم سر نہیں جھکا سکتے, ہمارا قبیلہ کسی کے آگے جھک جائے یہ ہو نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پرابلم کیا تھی اسلام سے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا نئی چیز کھڑی ہوگی, یہ کیا مصیبت ہے کہ گھر آپس میں جو ہے یعنی بچھڑ رہے ہیں, یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ان میں جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ گیپ آ گیا, وہ ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں, اور یعنی بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے, تو یہ گھر خراب ہو رہے ہیں, واٹ از اٹ. تو وہ اس سینس میں اب یہ کہہ لیں کہ ان اے پازیٹیو مینر ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے نا یہ چیز ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ بھائی بھائیوں کی طرح جو ہے نا وی شوڈ لیو یو نو ایز بردرز اگین. تو یہ جو ہے ان میں ڈفرینس تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اگر بہن بھائیوں کی بات کی جائے, he had a sister with the name of Fatima bint al-Khattab, وہ ان کی بہن ہے, اور فاطمہ it was a very common name back then in مکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اگر عنہا کی بات کی جائے تو وہ ان سے پہلے اسلام لے آ چکی تھی, اور ان کی شادی ہوئی تھی سعید بن زید کے ساتھ رضی اللہ عنہ. یہ سعید بن زید کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور یہ بیٹے ہیں زید بن عمر بن نفیل کے, یہ ان کے بیٹے ہیں. تو ان کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی بھی تھے, his name is زید بن الخطاب, زید ان کا نام تھا. اور اگر حضرت زید کے بارے میں بات کی جائے نا, وہ بھی پہلے اسلام لے آئے تھے, وہ بالکل اپوزٹ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. یعنی ہی واز ویری ٹال ہمسیلف, لیکن بڑے خاموش, اور یعنی اتنے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہی واز ویری ہمبل, اور ان سے پہلے اسلام لے کے آئے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے تھے, اور وہ جنگ یمامہ میں شہید کیے گئے تھے, جو کہ جو مسلمہ کذاب نہیں تھا, وہ والی جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں, رحمک اللہ یا زید, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے, سبقتنی الاسلام, تم میرے سے پہلے اسلام لے آئے تھے, سبقتنی الشہادہ, اور تم یعنی شہادت میں بھی تم جو ہے مجھ سے تم نے پہل کر لی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ when he was خلیفہ, تو ان کو بڑا غم تھا اپنے بھائی کے جانے کا, تو انہیں غمگین رہا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بار دیکھا ایک بندہ آیا, متمم بن نویرہ کے اس کا نام ہے, تو وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے متمم, مجھے کوئی تم نا پوئٹری سناؤ, شاعری سناؤ اپنے بھائی کے بارے میں. تو اس نے نا شعر و شاعری کرنے لگ جاتا ہے, اور سیڈ پوئٹری بیسیکلی, اور کہتا ہے کہ کچھ مفہوم یہ ہے شعر کا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے, ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. فلما تفرقنا, لیکن جب ہم اکیلے یعنی جب ہم جو ہے بچھڑ گئے, لم نبت لیلا معا, اور محسوس یہ ہونے لگا کہ ہم ایک دن بھی ایک ساتھ نہیں رہے. تو یہ جب شاعری سنی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, تو بڑے جو ہے وہ متاثر ہوئے. کہتے ہیں کہ تمہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بھی یعنی اپنے بھائی کے جانے کا بڑا غم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین, بس آپ مت پوچھیں مجھے کتنا غم ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی نا ایک آنکھ سے وہ نابینا تھے, بولتے ہیں میری جو آنکھ یہ ضائع ہوئی ہے نا, یہ اپنے بھائی کے غم میں رو رو کے میں نے اس کو ضائع کیا ہے, اور جو میری آنکھ بچی ہوئی ہے نا, تو یہ اب میں اس سے کسر نکالتا ہوں, اب میں اتنا روتا ہوں کہ دوسری آنکھ سے بھی جو ہے میں جو ہے ہمیشہ روتا رہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرپرائز ہوتے کہتے ہیں کہ تمہیں تو جو ہے مجھ سے بھی زیادہ غم ہے. تو کہتے ہیں اے امیر المومنین بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے تو میں کبھی نہ روتا. تو یہ جب بات سنتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, تو کہتے ہیں کہ مجھے تم نے بڑی زبردست تسلی دی, آج سے پہلے مجھے کسی نے اتنی تسلی نہیں دی. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر جو ہے اپنے دل سے غم نکال دیتے ہیں اپنے بھائی کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی اسپاؤزز کے بارے میں بات کی جائے, ہی واز میریڈ ٹو زینب بنت مذعون رضی اللہ عنہا, ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, اینڈ شی واز اے سسٹر آف عثمان بن مذعون. ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. اور ان کی ان بیوی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے, اور the 2nd child was حضرت حفصہ, یعنی حضرت حفصہ بھی جو ہے
آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی مدر بھی حضرت زینب بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادی عاتقہ بنت زید سے بھی ہوئی تھی. اور اینڈ ہو از عاتقہ؟ عاتقہ کون ہے؟ زید بن عمر بن نفیل کا واقعہ کس کس نے سنا تھا؟ سنا تھا نا آپ نے. عاتقہ زید کی ان کی بیٹی تھی، ایگزیکٹلی وہ بیٹی تھی. تو ان کے ساتھ بھی ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اس کے ساتھ ساتھ ام کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کے ساتھ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی. اور وہ اس لیے کی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرا ریلیشن جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے نہ ٹوٹے. I want to remain in the family of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈو ہیں ام حکیم بنت حارث بن حشام جو ہے خاتون ہیں، اور وہ بھی بنو مخزوم سے ہیں. ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور she was the wife of اکرمہ بن ابی جہل. ان کی وائف تھی. اور اکرمہ جو ہے جب وہ he died as a martyr جنگ یرموک میں، تو پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ہی کیم ٹو اسلام. کچھ نریشنز ہیں، 3-4 سٹوریز ہیں انشاءاللہ، اس میں سے دیکھیں گے ہم کتنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ لما بعث رسول اللہ کان عمر شدیدا علیہ وعلی المسلمین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا تھا نا، تو عمر رضی اللہ عنہ وہ بہت شدید تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اور مسلمانوں کے اگینسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوری آتی ہے کہ جب مشرکین مکہ والوں نے بہت ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا مسلمانوں کے اوپر، تو دے ور گڈ پیپل ایکچولی. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ یعنی ہم کیوں اپنے رشتہ داروں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. آلرائٹ. تو ہوا کیا کہ ایک بار ایک خاتون ہے ام عبداللہ بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہا، تو وہ یہ جب مسلمان حبشہ کے لیے تیاری کر رہے تھے نا، یہ اس کے قریب کا واقعہ ہے. سو شی واز ایکچولی پریپیئرنگ ہر لگیج اور سارا نا تیاری کری تھی جانے کے لیے. تو حضرت عمر ایک بار ابھی اسلام لے کے نہیں آئے ہوئے، ان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں الی این یا ام عبداللہ، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں واللہ لنخرجن فی ارض اللہ آذیتمونا، کہ خدا کی قسم ہم تو اللہ تعالیٰ کی زمین کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ آذیتمونا، کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں اتنی اذیت دی ہے. وقہرتمونا، اور تم نے ہمارا جینا جو ہے نا بڑا مشکل کر دیا ہے مکہ میں. حتی یجعل اللہ لنا مخرجا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے مخرج نہ نکالے، کوئی اور راستہ پیدا نہ کر دے. تو سبحان اللہ ایک آیت آتی ہے قرآن مجید میں، سورہ بروج کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ مکہ والے بھی یہی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اذیت کیوں دیا کرتے تھے؟ because Muslims they used to say there is no God other than Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah. صرف اسی وجہ سے وہ ظلم ڈھایا کرتے تھے. اور سو مچ ہو کہ بہت سارے صحابہ جو غلام صحابہ تھے، سلیو صحابہ، ان کو جو ہے شہید بھی کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک ریفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انتقام صرف اسی لیے لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آ گئے تھے. تو جب وہ یہ بات کر رہی تھی نا، تو عمر رضی اللہ عنہ کو نا ام عبداللہ کے چہرے پہ نا بڑی اداسی سی اور بڑا غصہ نظر آیا نا. تو ہی فیلٹ بیڈ ایکچولی. حضرت عمر کو بڑا برا لگا کہ واقعی ہم لوگوں کی وجہ سے دیکھو ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اسلام کے خلاف اس لیے تھے کیونکہ فیملیز میں جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹسل ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے نا اچھے طریقے سے ہم ایک کمیونٹی جیسے پہلے تھی ہم ویسے گزارا کریں. تو پھر حضرت عمر نے بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحبکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، یعنی خدا حافظ جو ہے اس کے سملر یہ کہا. تو یہ کہہ کر نہ چلے گئے.
اور عبداللہ she was very surprised to hear this kind of answer from حضرت عمر. وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ابھی عمر اپنی سواری سے اتریں گے اور برا بھلا کہیں گے, ہو سکتا ہے مجھے جو ہے ہو سکتا ہے مار پیٹنا بھی شروع کر دیں, لیکن جواب بڑا جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ دیا ہے. تو ہوا کیا, جب ان کے خامد آتے ہیں نا, ہسبینڈ آتے ہیں, تو کہتی ہیں کہ لو رأیت عمر, کہ آپ اگر آج عمر کو دیکھ لیتے ہیں نا, رقتہ وحزنہ علینا, کہ اس کا آج دل بڑا سافٹ مجھے محسوس ہوا تھا, وحزنہ علینا, اور آج وہ غمگین تھا ہمارے بارے میں. اور آپ ان کے شوہر کی ذرا ریمارک سنیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ what he used to do. کہتے ہیں اطمعت فی اسلامہ, اے عبداللہ کیا تم ایکسپیکٹ کرتی ہو اس کے اسلام پر, کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ اسلام قبول کر لے گا؟ تو کہتی نعم, کہ وہ اسلام مجھے لگ رہا تھا کہ ایز ایف کہ نا اسلام گھر کر رہا ہے اس کے دل کے اندر. جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں لا یسلم الذی رأیتی, وہ شخص, یعنی نام بھی نہیں لیتے, کہتے ہیں وہ شخص کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا حتی یسلم حمار الخطاب, وہ تب تک ایمان نہیں لے کے آئے گا جب تک خطاب کون ہے, ان کے والد, جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہ لے آئے. یعنی وہ تو ایمان لے کے آ سکتا ہے, عمر not possible at all. سبحان اللہ. تو میں آپ کو بتاؤں, when I was listening to this story, سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں, you don't have to give up on people. آپ you can't be judgmental, آپ اپنی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص ہے, دیکھو یار وہ کیا کر رہا ہے, یعنی یہ سیدھا ہو جائے گا. آپ کو کس نے لائسنس دیا کہ آپ لوگوں کے اگینسٹ بات کرتے رہے؟ میری بات سمجھیں. ایک میں آپ کو بڑا زبردست یعنی ریئل واقعہ سناتا ہوں, میرے ساتھ ہوا ہے. بیک ان دا جم, جب جم میں لگا رہا تھا, تو دیر واز اے گائے, وہ بھی جم لگایا کرتا تھا, ہی ہیڈ اے گڈ باڈی, لیکن سبحان اللہ جو اس کا فزیکل اٹائر تھا نا, یعنی ہی یوز ٹو ویئر ٹائٹس, ٹھیک ہے, جو کہ وچ از ویری ان کامن, یہ کامن نہیں ہے. ٹائٹس فل پہنا کرتا تھا, جو کہ میرے خیال سے انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں بیسکلی, اور اوپر بھی بڑے ٹائٹ کپڑے پہنا کرتا تھا. اینڈ پیپل ہیڈ اے پرسیپشن اباؤٹ ہم کہ کوٹ ان کوٹ کہ مے بی کچھ گڑبڑ ہے, مے بی ہی از اے گے. تو اب میں بھی ذرا سائڈ پہ ہوا, یعنی میں سائڈ پہ رہا کرتا تھا نا. تو ہوا کیا کہ ایک دن نا وہ لڑکا میرے پاس آ گیا. اچھا, اس لڑکے کا نام میں نہیں لیتا, لڑکے کا نام ہی ماشاء اللہ بڑا اچھا نام ہے. تو میرے پاس آتا ہے اور اسے نا بات چیت کرنا سٹارٹ کرتا ہے. تو انیشیلی آئی واز بٹ ریلیکٹنٹ ٹو اسپیک ٹو ہیم, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ جب بات چیت شروع ہوئی نا, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ بتانے لگا کہ پیپل دے بلی می, اور یہ ہے اس طرح کے میرے معاملات ہیں. اور آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ میرے اوپر نا جنات کے اثرات بھی ہیں. آہستہ آہستہ نا مجھے بتانے لگ گیا کہ ایٹ نائٹ آئی فیل بیڈ, اور یہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو جب میں نے اس کی اسٹوری سنی نا, اور آن ٹاپ آف دیٹ ہی از قرآن حافظ از ویل, قرآن حافظ بھی ہے, وہ بیچارہ اپنی کبھی کبھار سینسز میں نہیں ہوتا. اور پھر ہوا آہستہ آہستہ یعنی کیا ہونے لگ گیا کہ جب بھی میں جم جاتا وہ میرے ساتھ ہی جو ہے کھڑا ہوتا. آہستہ آہستہ آئی تھاٹ کہ یار اس کو میں بتاتا چلوں کہ ایٹ لیسٹ چینج یور کلوتھس, یعنی اپنا اٹائر تھوڑا سا چینج کرو. اس کو میں طریقے سے سمجھاتا بھی تھا, لیکن اس کو نا چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ امیجن کریں اگر میری اس شخص کے ساتھ بات ہی نہ ہوتی, اور میں اپنے ذہن میں کیا الٹی سیدھی چیزیں جو ہے میں بٹھا لیتا کہ یار یہ فلاں شخص ایسا ہے, کہ یہ اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے, فلاں ہے, یہ ہے. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, when I used to speak with him, تو لوگ مجھے گھورا کرتے تھے کہ یہ مولوی ہے اور یہ بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بٹ ہاؤ, دیکھو these guys are being judgmental. آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں. Having said that, you go to a street, a market place میں جاتے ہیں, you see a sister, اس کے ٹھیک ہے her hairs are open, she has the makeup on, اور پھر آپ ایک دم سے پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ یار یہ this girl is not pious, یہ ٹھیک نہیں ہے. But you don't have an atom of an idea کہ what is going on in her heart.
آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, کیا بیٹل چل رہی ہے اور وہ کس چیز سے گزر رہی ہے. ہمیں اپنے جو کومنٹس ہیں وی ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ ججمنٹل کہ ہم اپنے نا ججمنٹ آلریڈی جو ہے ہم پاس کریں لوگوں کے لیے. اور سیریسلی ہی واز سچ اے نائس بردر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ دل کا اتنا اچھا تھا, لیکن ہی ہیڈ ہز ریزرویشنز. اس کو جو پرابلم تھی وہ اللہ اور اس کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے, تو وی شوڈ ہیو اے سافٹ کارنر ٹورڈز ادرس. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے لیے وہ مشہور ہے, اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اور اگر وہ کسی بندے کو دیکھ لیتے تھے نا کہ وہ کھا پی رہا ہے, تو وہ پری ایزیوم کر لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بھائی یا تو بیمار ہوگا یا یہ باہر سے مسافر ہے, یہ باہر سے سفر کر کے آیا. اور اگر کوئی خاتون بغیر پردے کے ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا ایزیوم کیا کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا باہر سے آئی ہے, ڈیزرٹ سے آئی ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے کیا رولز ہیں. سو دس از ہاؤ دے یوز ٹو پری ایزیوم. اور سلف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی کی داڑھی پہ شراب کے قطرے گرتے ہوئے بھی دیکھ لوں نا, تو میں یہی ایزیوم کروں گا کہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے چلتے چلتے شراب پھینک کے چلا گیا میرے بھائی کے چہرے پہ. تو یہ ان کا جو ہے ویو ہوتا تھا, حسن ظن رکھنا اپنے بھائی کے لیے. تو میں اگر اپنی بھی بات آپ کو بتاؤں نا کہ فار ایگزامپل جب میری ٹرانزیشن ہو رہی تھی عائشہ سے, جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب میرا دل جو ہے اسلام کی طرف آنے لگا نا, الحمدللہ آئی اسٹارٹیڈ گروئنگ مائی بیئرڈ. لیکن آئی واز سو انٹو میوزک, پہلے ریپ سنا اور پھر اس کے بعد راک اور پھر میٹل اور پھر ڈیتھ میٹل اور اپ ٹل بلیک میٹل تک پہنچ گئے. دیز پیپل آر دا ڈیول ورشپرز ایکچولی. تو آپ یقین کریں آئی ہیڈ اے بیئرڈ, اور مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی یوز ٹو ڈرائیو دا کار اور داڑھی ہے میری, اور آئی واز ڈرائیونگ اینڈ آئی یوز ٹو بینگ مائی ہیڈ کہ یار گانے سننے جو کرتے ہیں نہیں, جو ہیڈ بینگرز ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ آئی یوز ٹو ڈو. اب میں سوچتا ہوں کہ یار جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے بولیں گے یہ کیا پاگل مولوی ہے, اس کو تو یار پکڑ کے مارو, چھتر لگاؤ اس کو. لیکن اب اس کو پتہ نہیں کہ واٹ از گوئنگ آن ان مائی ہارٹ. ٹھیک ہے, اگر مجھے تب زبردستی کسی نے کی ہوتی تو بولتا بھاڑ میں جائے یار, میں کیوں پھر کروں گا, سارے مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. Do you get the point? So یہ you have to have that soft corner in your heart کہ آپ لوگوں کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنے میں اتنی جلدی نہ مچائے کریں. اور اب ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل انٹرنیٹ نے آ کے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے. بندہ سامنے تو نہیں ہوتا, لیکن اب دھڑا دھڑ جو ہے کومنٹس پاس کرتے جائیں, شیئر کرتے جائیں کسی کے اگینسٹ, اور اس کی عزت کی پوری جو ہے دھجیاں بکھیر دیں آپ. اٹس ویری ایزی ناؤ اڈیز. کچھ پتہ نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا ہے, کیوں اب وہ جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہے, جو بھی واقعہ ہے, اس کے پیچھے کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں وارن کیا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی تمہیں اگر نیوز ملے نا اس کو پہلے جانچ پڑتال کر لو کہ آیا یہ سچ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ وی شوڈ ڈو. اور ایک اور نریشن اسی کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ. وہ جوہینہ کی طرف ہمارے نبی نے بھیجا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف نا. تو ہوا کیا کہ when صحابہ واز فائٹنگ, تو ایک شخص پہ ایک انصاری صحابی ہیں, وہ جب ان کو مارنے لگے نا اس بندے کو نان مسلم کو, تو جب اس نے دیکھا کہ بس اب تلوار آ رہی اور بس اب میرا کام تمام ہونے والا ہے, تو اسی وقت وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے. تو جب وہ پڑھتا ہے تو وہ انصاری صحابی اپنی تلوار روک لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور اتنی دیر میں حضرت اسامہ آتے ہیں اور جا کے اس کو جو ہے نا مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے تو صحابہ اکرام تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آیا ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ معاملہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا, ہز فیس کمپلیکشن چینجز, ان کا چہرہ مبارک کا جو ہے نا رنگ چینج ہو جاتا ہے, اور پھر حضرت اسامہ کو ایڈریس کرتے ہیں, اپنے پاس بلاتے ہیں, کہتے ہیں یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ, کیا تم نے اس کو قتل کیا اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ تو پھر اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انما کان متحوزا, وہ تو اس کا عذر تھا, اس نے تو بہانہ مارا تھا. اس کو جب پتہ چل گیا کہ بس اب میرا جو ہے کام تمام ہونے لگا ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ کلمات کہے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگین ریپیٹڈ ہی اسٹیٹمنٹ، کہتے ہیں فقال اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے اس کو قتل کر دی یعنی اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. اور دوسری نریشن میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا شققت عن قلبہ اقالها ام لا، کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ آیا اس نے اپنے دل سے کہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے. اور حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے اس دن اتنا ریگریٹ ہوا، اتنا پچھتا ہوا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، میں آج ہی مسلمان ہوتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے اپیرنٹ جو ہے اس کی اپیرنس پہ آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے. یو اینڈ آئی وی آر ان نو پوزیشن ٹو جج ادرس. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. بندے کا کام کیا کرنے کا، جب دیکھیں when you will not have a soft corner for your brother، تو آپ اس کی کبھی بھی رہنمائی نہیں کر سکتے. ہم کرتے کیا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہی نہیں ہے، ہم اپنا تقویٰ اور اپنا زہد جھاڑنے کے لیے نا اس کو پھر وہ 10 گھنٹے کا لیکچر دے دیتے ہیں. دس از ناٹ دعویٰ، دس از ناٹ کالنگ پیپل ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اخلاق، وی شوڈ ہیو گڈ مینرز سو دیٹ پیپل وڈ لسن ٹو اس. تو آئی تھنک وی شوڈ اینڈ اٹ اوور ہیئر. اس کے ساتھ انشاءاللہ کچھ اور نریشنز ہیں وہ ہم نیکسٹ سیشن میں بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیفور وی اینڈ، دیکھیں ابھی جو ہم نے ججمنٹ کی بات کی ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ام عبداللہ نے جو اظہار کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئی ایم تھنکنگ دیٹ ہی مائٹ ایکسیپٹ اسلام، ان کا ہی از ہیونگ دیٹ سافٹ کارنر اباؤٹ اسلام. اب آپ دیکھیں ایک وہ عمر تھے جو اسلام سے پہلے تھے، اور آج وہی عمر ہے جو ان کے ہسبینڈ نے جو اپنی ججمنٹ پاس کی تھی. ٹوڈے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سو نیور pass your judgment towards people. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.